رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی تھکانے والی شب و روز کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ یہ سفر صرف فاصلے کا نہیں تھا، یہ صبر، ہمت اور توکل کا سفر تھا۔ ہر قدم پر مشکل تھی، ہر موڑ پر خطرہ تھا۔ کبھی لوگوں کی نفرت، کبھی راستوں کی تنہائی، کبھی بھوک اور تھکن۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے چٹ رہا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پہاڑوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر دلوں کا بوجھ بھری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، سکون کے ساتھ، توکل کے ساتھ۔ تب ان کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قدم پیچھے تھے، خاموش، پرسکون، آنکھوں میں ہوشیاری، دل میں تیاری، اور بغیر کچھ کہے، بغیر کسی حکم کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ صرف ساتھ چلنا نہیں تھا، یہ ساتھ دینا تھا، یہ ذمہ داری لینا تھا، یہ اپنی زندگی کو کسی اور کی حفاظت کے لیے وقف کرنا تھا۔ یہ صرف ایک جوان کا امتحان نہیں تھا، یہ وفاداری اور دل سے لویالٹی کا پہلا ثبوت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف انسان کے ساتھ نہیں، اللہ کے کام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مقام چن لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صرف ان کے لیے دھڑک رہا ہے۔ ان کی ہر حرکت میں احتیاط تھی، ہر نظر میں ذمہ داری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ صرف حکم کی پابندی نہیں تھی، یہ یقین تھا۔ یقین کہ جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہی اللہ کا راستہ ہے۔ ہر مشکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنا اپنا فرض سمجھا، نہ صرف جنگ میں بلکہ تنہائی میں بھی، نہ صرف خطرے میں بلکہ سکون میں بھی۔ وفاداری ان کا پہلا امتحان نہیں تھی مگر سب سے بڑا تھا، کیونکہ وفاداری کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی چھوڑ دینا اور کسی اور کے راستے کو اپنا راستہ بنا لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا، ہوا بدل گئی، چہرے سخت ہو گئے، آوازیں تیز ہو گئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ گئے۔ نہ انہوں نے پوچھا، نہ انہوں نے روکا، بس کھڑے ہو گئے۔ پتھر ہوا میں آئے، چیخ اور دھمکی ہوا میں گل گئی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم نہیں لڑکھڑایا۔ ان کا یقین ان کی حفاظت بن گیا۔ ہر قدم، ہر حرکت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھائی گئی۔ اور اس امتحان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ وفاداری صرف الفاظ کا وعدہ نہیں ہوتی، یہ عمل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ صرف خوشی کی نہیں، بھروسے کی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسکرایا نہیں، ان کا دل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار تھا، ہر وقت، ہر قیمت پر۔ ان کے لیے وفاداری صرف قسم نہیں تھی، یہ پہچان تھی۔ وہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھے، وہ جو بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے بنے۔ اس لیے ان کا دل اور جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، بنا کسی شرط کے۔ ہر جنگ، ہر امتحان، ہر رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ ان کا وعدہ صرف لفظوں کا نہیں، یہ وعدہ ان کے دل کا تھا، جو کبھی نہ ٹوٹا، کبھی نہ کمزور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ان پر اور مضبوط ہوتا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور وفاداری اور گہری ہوتی چلی گئی۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اور مضبوط ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وفاداری صرف ایک جذبہ نہیں ہوتا، یہ عمل ہوتی ہے، یہ صبر ہوتی ہے، یہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اپنانا ہوتا ہے۔ وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی کھڑا رہنا، جب کھڑا رہنا مشکل ہو۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفاداری کا وعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا کریج اور لویلٹی۔ مگر اب وقت آیا تھا ایک اور نیا رشتہ شروع ہونے کا، ایک رشتہ جو صرف محبت نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور وفاداری کا پیغام بھی بنے گا۔ ایک رشتہ جو گھر کا رشتہ ہوگا، مگر اثر پوری امت پر پڑے گا۔ اور یہ رشتہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ ایسا رشتہ جو صبر، حیا، محبت اور توکل کی مثال بنے گا۔